بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موقع کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ ان سے جو جڑی ہوئی دلچسپ معلومات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو ہم دیکھیں درسی کتب میں پڑھتے بھی آئے ہیں، کچھ حوالہ بھی ملتی بھی رہا ہے قربانی کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے، لیکن بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں، بہت سے ایسے اہم باتیں ہیں جو ہمارے ذہنوں سے، آنکھوں سے اوجھل رہی ہیں۔ ابھی تک تقریباً 70-80% لوگ ابھی تک بھی اس سے نا آشنا ہیں، ہمیں جستجو بھی نہیں کی، نہ اب بھی ہمارے ذہن میں سوالات ہیں۔ انشاءاللہ اس کے متعلق میں آپ کو سراسر جوابات دوں گا۔ اس ایسے سوالات ہیں، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شجر نسب کیا تھا، آپ کا جو سلسلہ نسب کس نبی سے جا کے ملتا ہے، آپ کی اولاد کتنی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے القابات کیا کیا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ نسل میں سے کتنے مذاہب نے جنم لیا، یہ کتنے مذہب وہاں سے آگے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے، وقوع پذیر ہوئے۔ اس کے ساتھ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی حاجرہ السلام علیہ کو جب آپ چھوڑ کر گئے تھے بیابان جنگل میں، تو اس کے بعد جب واپس آپ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کا واقعہ ہوا، تو اس وقت تک آپ کتنی مرتبہ، یعنی کہ قربانی کے واقعے سے لے کر اس سے پہلے جو آپ جب ان کو چھوڑ کر گئے تھے، کتنی مرتبہ آپ ان کو ملنے کے لیے آئے تھے، وہ گئے چلے کہاں گئے تھے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد بہت ہی اہم بات، دیکھیں ہمارا بچپن میں گزرا ہے تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوالات بہت کام آتے ہیں۔ اس وقت کریٹیویٹی جسے ہم کہتے ہیں، تخلیقی صلاحیت بھی ہمارے اندر بہت کم ہوتی تھی، لیکن کچھ سوال کرنے کی، تجسس کی جو صلاحیت وہ کم ہوا کرتی تھی۔ اب نئی نسل ہے، اور 2-2.5 سال کا بچہ اسکول جانا شروع ہو جاتا ہے، جب ہم کوئی بات بتاتے ہیں تو اس میں سے بڑے بڑی کوشچن وہ نکال کے لے آتا ہے، جیسے ہم بھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں، جواب آج کل ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ اب جب ہم اپنے بچوں کو یہ واقعہ سناتے ہیں قربانی کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا، تو بچے سنتے ہوئے ان سے منہ سے چند معصومانہ سوالات بھی نکل آتے ہیں کہ بھئی یہ جو چھری جو چلائی تھی، ٹھیک ہے، دمبا تھا، دمبا کہاں سے آیا، اس کی عمر کیا تھی، اس کا رنگ کیا تھا۔ اب ہم جو قربانی کرتے ہیں دمبے کی، کسی جانور کی، تو اس کو ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت بناتے ہیں، اس کو ہم محلے داروں میں سب کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اس وقت جو دمبا آیا تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ آیا تھا، وہ جب ذبح ہوا تو اس کا گوشت کیا ہوا، اس کے بعد اعضاء کا کیا ہوا تھا۔ بات تو ہے، سوالات تو ہیں، اس کے جوابات بھی ہیں، لیکن یہ ان بچوں کے یہ تجسس کی وجہ سے یا سامنے بھی ہمیں اس میں جا کے ریسرچ کیا، ان کے جوابات ہیں یہ سب کے اوپر۔ اور دنیا کا سب سے پہلا مہمان نواز کون تھا، مہمان نوازی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے یہ جو چیزیں بھائی میرے، ہم آپ کو آہستہ آہستہ بتائیں گے ابھی اس ویڈیو کے اندر۔ اس سے پہلے آپ میرے اس یوٹیوب چینل نالج فار آل ود آصف بلو کو لازمی لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی لازمی کریں، تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکے اور آپ مستفید ہو سکیں۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے القابات میں سے ان کا جو ایک مشہور و معروف لقب ہے وہ ہے خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست۔ اس کے علاوہ آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، آپ کو ابو الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام آزر تھا اور آپ کی والدہ کا نام امت کلئی تھا، یہ ہسٹری میں بہت کم ملتا ہے۔ آپ کا جو سلسلہ ہے، شجرہ نسب، وہ کسی نبی سے جا کے ملتا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ وہ میں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے آزر، تورات میں ان کے والد کو تارو کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جبکہ قرآن پاک میں آزر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ آزر جو تھے یہ بت تراش بھی تھے، بت پرست بھی تھے۔ اب یہاں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا آزر، آزر بن ناہور، ناہور بن سروج، سروج بن راو، راو بن فالج، فالج بن عابر، عابر بن شالح،
صالح بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی نسل سے ہی آپ کا سلسلہ نسب چلتا ہے. اسی طرح ایک اور ان کی ذات سے وابستہ ہے بتاتا ہے جو نمرود جو لعنت اللہ علیہ ہے جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا. نمرود بھی جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی نمرود کی حکومت قائم تھی. نمرود نے تقریباً 1100 سال زائد بادشاہت کی. نمرود کا جو سلسلہ نسب ہے وہ بھی حضرت سام سے جا کے ملتا ہے. وہ تھا نمرود کنعان بن سام بن نوح, وہ بھی سلسلہ نسب ان کا نوح علیہ السلام سے ملتا ہے. یہ اہم بات آپ کو بتانی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے مہمان نواز تھے. اس کائنات میں مہمان نوازی کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذات سے شروع ہوئی. یہ سب سے پہلے اس کائنات کے مہمان نواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 شادی کی تھی. پہلی جو زوجہ تھی جو پہلی شادی کی تھی وہ حضرت بی بی سارہ کے ساتھ کی تھی. دوسری شادی حضرت بی بی حاجرہ کے ساتھ کی تھی. آپ کا تیسرا عقد جو ہے وہ حضرت بی بی کندورہ کے ساتھ ہوا تھا, اور چوتھا عقد آپ کا بی بی سبا کے ساتھ ہوا تھا. وہ آپ کی جو پہلی شادی تھی حضرت بی بی سارہ کے ساتھ ہوئی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پہلی اولاد سے نوازا وہ حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں وہ نوازا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بزرگی کی حالت میں اولاد کی نعمت سے نوازا. حضرت بی بی سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ جب آپ پیدا ہوئے حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 برس تھی, 100 سال. اب یہاں میں بتاتا ہوں حضرت سارہ سلام اللہ علیہ ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بطن سے ان کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو زوجہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سے نوازا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جیت انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, ان کے 12 بیٹوں کے 12 قبائل بنے, اور انہی 12 قبائل کو بنی اسرائیل سے بھی یاد کیا جاتا ہے. انہی نسل سے چلتے چلتے آگے ایک ان کے اولاد میں سے تھے ایک حضرت عمران. حضرت عمران کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹوں سے نوازا. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے بیٹے تھے حضرت ہارون علیہ السلام. دونوں سگے بھائی بھی تھے اور دونوں نبی بھی ہیں. دونوں میں کی جو محبت تھی آپس میں وہ بھی ان کو کوئی مثال نہیں ملتی. اس کی مثال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارکہ سے دی تھی. آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, اے علی آپ کی اور میری نسبت بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ کے ساتھ تھی, البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے یہ کہ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہی مذہب یہودیت کا آغاز ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام, ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی صورت میں اولاد سے نوازا. حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جو کہ بن باپ کے تھے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی مذہب عیسائیت کا آغاز ہوا. یہ 2 مذاہب کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا ہے. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹوں سے نوازا. ٹھیک ہے, ان 12 بیٹوں 12 قبائل بھی بنے. انہیں نسل میں چلتے ہوئے ان کے نسل میں سے ایک قریش پیدا ہوئے. قریش میں سے آگے نسل چلتی گئی مختلف حضرت ہاشم ہے, حضرت عبد المطلب ہے, حضرت ابو طالب, حضرت عبداللہ, اس طرح سے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کے سلسلہ یہ ٹھہرتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں. تو یہاں اگر سلسلہ نبوت ختم ہو جاتی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بتاتا چلوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام انبیاء کے سردار ہیں. تو یہ شرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں. حضرت بی بی جو کنتورہ تھی ان کی تیسری زوجہ تھی، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 6 سے 8 بیٹوں سے نوازا. ان کا تاریخ میں کوئی نام کا جو سلسلہ نہیں ملتا کہ کیا نام تھے. اور دوسری جو چوتھی ان کی زوجہ تھی بی بی سبا، ان میں سے ہسٹری ملتی جو سامنے آتا ہے ان میں سے کوئی اولاد نہیں تھی. جو عرب ٹریڈیشن سے عرب قبائل کا آغاز جو ہے جو سلسلہ شروع ہوا وہ بیسیکلی حضرت کنتورہ بی بی کی جو نسل تھے ان سے وہ شروع ہوا. وہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شروع ہوا، لیکن جو بیسک ہے جو ہسٹری بتاتی ہے ہمیں وہ حضرت کنتورہ بی بی کے اولاد سے بھی شروع ہوتا ہے. یہ تو ہم نے بتا دیا، ایک ڈسکس کی یہ ایک عبوری طور پر عبوری سطح پر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجہ سے. اب میں جو اہم بات ہے اس طرح کہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ چھوڑ کر گئے تھے بیابان جنگل میں تنہ تنہا چھوڑ کر گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ وہ شام گئے تھے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جب آپ نے وہاں چھوڑا ایک نومولود کو اور اپنے زوجہ کو، ایک عورت کو، اس میں رضا الہی شامل تھی. آپ وہاں شام چلے گئے، تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری رکھا. جب آخر میں جب آپ آئے تھے، جب آپ نے قربانی کا جب واقعہ پیش ہوا تھا اور جب چھوڑ کر گئے تھے، اس دوران آپ 3 مرتبہ واپس تشریف لائے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں بھی حاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس. 3 مرتبہ صرف. جب آخری مرتبہ آئے تو اس وقت تیسری مرتبہ اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ 13 برس ہو چکی تھی. آپ ان کی قربانی کے بارے سے میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ہم نے بہت تفصیل سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیسے اور یہ ہے جو سوالات میں نے بتایا بچوں کے ذہن میں آتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں. اس میں یہ کہ آپ نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام نے. جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے مبارک پر چھری آپ نے پھیری تو حکم خدا بندی سے ان کی جگہ وہاں دمبا ہو گیا. دمبا ذبح ہو گیا. اب دمبا جو آیا تھا، دمبا کہاں سے آیا؟ دمبا جنت سے آیا تھا. اس کی عمر بچے پوچھتے ہیں اس کی عمر کتنی تھی؟ اس کی عمر جو تھی وہ 40 برس تھی. اس دمبے کی عمر 40 برس تھی. اور اس کا رنگ کیا تھا؟ اس کا کلر کیا تھا؟ اس کا رنگ، اس کے جو جسم کا جو رنگ تھا وہ اس میں دھبے تھے سفید اور کالے، جسے ہم عام زبان میں گدرا بھی کہتے ہیں. گدرے کلر، سفید اور کالے کلر کے اس میں دھبے تھے. اچھا، وہ ذبح ہو گیا. اب بچے سوال کرتے ہیں جی ہم تو قربانی کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اس کا گوشت کہاں گیا؟ اس کی جو اون تھی دمبے کی وہ کہاں گئی؟ اس کو چمڑا تھا وہ کہاں گیا؟ ہم تو چمڑا جا کے بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کسائی لے جاتا ہے، آپ نے کوئی کام کے بیچتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کہاں گیا؟ گوشت کہاں گیا؟ اس کا دوستوں اب میں بتاتا چلوں یہاں پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ قربانی ہو گئی تو آپ دمبے کا گوشت بنا رہے تھے. دمبے کا جب گوشت بنا رہے تھے تو وہاں ابلیس شیطان نمودار ہوا. تو وہاں ابلیس نے سوال کیا کہ ابراہیم یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے ملعون تو دیکھ نہیں رہا کہ میں قربانی کا گوشت بنا رہا ہوں؟ تو ابلیس کہتا ہے ابراہیم قربانی کے گوشت میں سے مجھے تو کچھ دے. آپ نے اس سے دفع فرمایا، دفع ہو جائے ابلیس ملعون، یہ قربانی کا گوشت ہے، یہ حلال گوشت ہے، تو جیسے حرام و پلید کو یہ نہیں دیا جا سکتا. اب یہ آپ نے فرمایا یہ تھا، حکم خدا بندی ہوا کہ اے ابراہیم اس کو خالی نہ لوٹا، اس کو کچھ دے کے بھیج. تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو چند چیزیں دی تھیں جو دمبے کے اعضاء میں سے تھی. آپ نے شیطان کو ایک دمبے کا خون دیا، دمبے جو آنتے ہوتے ہیں وہ اس کو دی، اس کے جو کھر ہوتے ہیں ایڑیوں کے آپ نے وہ اس کو دیے، اس کی جو پنڈلیوں کا جو چربی کا گوشت ہوتا ہے پنڈلیوں کا دمبے کی آپ نے وہ چربی دی تھی، وہ چربی اس کو دی، پنڈلیوں کی چربی اس کو دی. یعنی کہ جو چیز
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شیطان کو دی تھی، وہ آج تک ہر حلال جانور میں، چاہے جو کوئی بھی حلال جانور ہو اس میں، وہ آج تک ہر مسلمان پر وہی چیزیں حرام ہیں۔ یہ لاجک یہ ہے کہ آنکھیں کیوں پہننے دی چیز، یہ ہر چیز کہ اللہ تعالیٰ کو سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو دی تھی، وہ جو چیزیں شیطان کو دی تھی وہ آج تک ہم مسلمانوں پر وہ حرام کر دی گئی ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد گوشت کیا ہوا؟ گوشت آپ کو کچھ وہاں تقسیم کر دیا، اور کچھ گوشت جو تھا آپ نے منہ جسے کہتے ہیں سکھا لیتے رکھ لیا، ٹھیک؟ تو یہ اپنے سے تین سے کرتے ہیں ہم۔ تو خیر اس کے بعد اب اس بات کرتے ہیں جی اس کا چمڑا جو تھا، اس کا دمبے کا وہ کہاں گیا؟ جو اس کا چمڑا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کے چمڑے کا دسترخوان بنایا۔ وہاں آپ مہمان نوازی کرتے تھے، جب کھانا کھاتے تھے نیچے آپ وہ دسترخوان بچھا دیتے تھے، تو وہ دسترخوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں پہلے بتا چکا ہوں، پہلے جو مہمان نوازی کی ان سے ہوئی تھی، وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، جب بھی کھانا تو کوئی نہ انتظار میں بیٹھتے تھے، کوئی بندہ آتا تھا تو وہ ان کے ساتھ اکٹھے کھانا نوش فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر وہ آخر وہ گیا کہاں؟ وہ دسترخوان کہاں گیا؟ وہ دسترخوان چلتا چلتا حضرت عمران جو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تک پہنچا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ پتہ ہسٹری بتاتی ہے کہ اس وقت فرعون نے حکم دے دیا تھا، وہ نجوم میں نے بتایا تھا نا کہ تیرے تختہ لوٹنے کے لیے ایک جو بچہ پیدا ہوگا وہ دنیا میں آ چکا ہے۔ انہوں نے کہا سے سب کے نا بچوں کے جو عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے جائے، بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو اسی خاطر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو والدہ تھی، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کے، کس میں رکھا تھا؟ اسی دسترخوان میں لپیٹ کر ہی آپ کو کہاں رکھا تھا؟ اس لکڑی کے صندوق لکڑی کے صندوق میں رکھ کے آپ کو دریا کے سپرد کر دیا تھا۔ یہ ہوا اس چمڑے۔ پھر وہ کمبل کا کیا بنا؟ یہ جو کمبل تھا ان کی یہ کہ اون کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کمبل بنایا تھا، وہ کمبل ان کے شمار میں ہوتا تھا۔ اب وہ کمبل کہاں گیا؟ یہ جو کمبل ہے دیکھیں، جو چمڑے کا جو تھا دسترخوان، وہ حضرت بی بی سارہ کی نسل حضرت اسحاق علیہ السلام سے کہ اس نسل سے چلا، اور جو یہ تھا کمبل یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے چلا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ جو تھا ان کا کمبل جو تھا اس قربانی کے دمبے کے اون سے بنا ہوا، وہ چلتا چلتا نسل در نسل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ اس کے بعد یہی جو کمبل ہے پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارکہ میں بھی اس کا چلتا ہے، لیکن ان کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہے، حضرت علی علیہ السلام سے حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس، حضرت امام حسن علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام، لیکن اسی طرح نبی پاک سے کہ نسل سے چلتا چلتا یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام تک پہنچا۔ اب وہ ہے کہاں؟ اب جب ہسٹری بتاتی ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو وہی کمبل امام مہدی علیہ السلام کے دوش مبارک پر موجود ہوگا۔ یہ بیسک چیزیں ہیں، بچوں کے سوالات آتے تھے، ٹھیک ہے، ہمارے ذہن میں آتے تھے کہ کیا ہے، کہ سوال کیسے ہیں، ظاہر بات ہے پتہ نہیں ہوتا، بچوں کا چپ ہو پتہ نہیں ہے، سرچ کیا ہے، کوئی بھی سوال ہو اس کا جواب لازمی ہوتا ہے۔ تو دوستو اس کے آخر میں یہ بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بتا دوں جب قربانی کا واقعہ ہو گیا پھر بھی آپ حضرت اسماعیل کو اور حضرت بی بی ہاجرہ کو وہیں چھوڑ کر دوبارہ شام چلے گئے تھے۔ پھر جب واپس آئے تھے کچھ عرصے کے بعد واپس آپ آئے تھے تو اس وقت حضرت بی بی ہاجرہ وہ انتقال فرما چکی تھی اور اسماعیل علیہ السلام اپنی شادی کر چکے تھے۔ تو دوستو یہ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کا قیام کیا، انہوں نے خانہ قبلہ کا کب قبلہ بنایا، ٹھیک ہے، وہاں پر پہلی مسجد تعمیر کی، مسجد نمرہ کے نام سے، مسجد نمرہ بھی کہتے ہیں، مسجد نمرہ بھی کہتے ہیں
یہ وہ مسجد ہے جہاں ہر نبی نے یہاں آ کر اپنی نماز قائم کی۔ تو دوستو یہ میں سمجھتا ہوں کافی آپ کے دلچسپ معلومات ہوں گی، آپ کے لیے کافی مستفید رہی ہوں گی۔ اس کے حوالے سے مجھے فیڈ بیک لازمی دیں گے کہ آپ کے لیے یہ جو معلومات کیسی رہی ہیں۔ تو اگر نئی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، البتہ اس سے پہلے میں آپ تمام مسلمان بھائیوں کو عید الاضحیٰ کی ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو، آنے والی عید کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے، باعث برکت فرمائے، ہمارے دین اسلام کو، ہمارے ملک پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو اکٹھا یکجہتی اور اتفاق و برکت میں قائم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔